جب مولانا طارق جمیل صاحب کے طرف آپ لوگ نکاح کے لیے گئے تھے تو وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ 4 لوگ آپ کی طرف سے آئیں گے، 4 لوگ آپ کی طرف سے آئیں گے، مگر ہوا یہ کہ جیسے ہی آپ لوگ اندر انٹر ہوئے تو سارے جتنے چینلز، یوٹیوبرز اور جو یہ تھمبنیل والے ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ آگے پیچھے رائٹ لیفٹ، ان سب تک یہ خبریں کیسے پہنچی، ان کو آپ لوگ اندر کیسے لے کے گئے؟ اور کیونکہ وہاں پہ آپ کی ظاہر سی بات ہے ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے، ریپوٹیشن ہوتی ہے، تعلقات ہوتے ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو سب بہت پسند کرتے ہیں. مائی سیلف آئی ایم اے بگ فین آف ہم. ان کی پرسنالٹی، ان کی چیزیں، ان کی باتیں ہر شو پہ یاد کر کر کے کوٹ کرتی ہوں میں، اور پھر اپنی زندگی میں چینج کرنے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے. ہی از اے بگ نیم، ٹھیک ہے. تو ان کے گھر پہ ایک تعلقات ایسے، ان کے ساتھ ریلیشن، جنہوں نے آپ کے اتنے پیار میں نکاح بھی پڑھایا، تو آپ کو نہیں لگا کہ ان لوگوں کی وجہ سے میرے تعلقات خراب ہو رہے؟ وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے جب بیچ میں نکاح پڑھا رہے تھے اور اتنا شور شرابہ. تو مجھے اس سچویشن کے بارے میں اس وقت بتائیں کیا چل رہا تھا؟ ایک موب بہت بڑا ہماری طرف سے، آپ نے کسی کو روکا نہیں کہ آپ لوگ you guys not invited, come on go away. میڈیا والوں کو نہیں روک سکتے آپ، کہیں بھی نہیں روک سکتے. آپ خود میڈیا سے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میڈیا والوں کو آپ نہیں روک سکتے. ایک پورا جتھا، ایک پورا موب تھا، اور وہ مکھی کے چھتے کی طرح، مطلب میں کہتا ہوں کہ مکھی کے چھتے سے بھی زیادہ جو ہے خطرناک ہے. ادھر جو ان کے جو مینج کرتے ہیں عتیق صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب کے ساری معاملات وہی دیکھتے ہیں. انہوں نے کئی لوگوں کو روکا تو انہوں نے لڑائی شروع کر دی. لوگوں نے اچھا لڑائی شروع کر دی. تو لوگوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے اکٹھا کیا تھا، اور نبیہ گاڑی سے جب اتری تو اس وقت سے مائک ان کے آگے تھے سارے لوگ. جیسے ہی ہم نے گاڑی سے اترنا تھا تو لوگوں نے وہیں پر جو ہے وہ آ جانا تھا نا. مجھے مگر کمٹمنٹ کس کے ساتھ تھی مولانا طارق جمیل صاحب کی؟ آپ کے ساتھ تھی، آپ کے ساتھ تھی، کس کے ساتھ تھی کہ اتنے لوگ انوائٹ کیا تھا میڈیا کے؟ ہمارے سامنے بیٹھ کے کہا تھا، ہمارے سامنے بیٹھ کے کہا تھا. مولانا صاحب سے 2-3 دن پہلے ہماری ملاقات ہوتی ہے، اور وہ بھی اتنی ارجنٹ ہوتی ہے کہ جواد وسیم بھائی کے تھرو ہوتی ہے، اور وہ ہمیں مولانا صاحب سے ملوانے لے کے جاتے ہیں. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، مجھے 1 سال سے ان سے ملنے کا بہت شوق تھا، اور میں ان کو بہت ایڈمائر کرتی تھی، اور میرے لیے وہ میرے والد صاحب کی طرح میں ان کو جو ہے وہ دیکھتی تھی. تو میں نے کہا کہ مجھے ان سے ملنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے تو میں جاؤں. ہمیں نکاح کا کوئی پتہ نہیں تھا، نہ ہم نکاح کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ گئے تھے. آپ سمجھ رہی ہیں میری بات کو؟ ہم کچھ ذہن میں سوچ لے کے ان کے پاس نہیں گئے. میں عقیدت سے ان کے پاس گئی تھی، جیسے لوگ عقیدت سے ان کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں. خود کہا کہ میں نکاح پڑھواتا ہوں. اور جب انہیں پتا چلا کہ حارث اور میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے 6 سال سے ہیں، اور دوسرے گردش کر رہی ہیں خبریں بھی کہ ان کا نکاح ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سوشل میڈیا پہ پہلے ہی پروپیگنڈا سٹارٹ ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ جلد سے جلد آپ لوگ نکاح کریں اور میں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں. میں نے کہا جی میں تو یتیم ہوں، میرے تو والد صاحب نہیں ہیں، تو آپ میرے والد بن کر جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ یہ شرف دیں کہ آپ جو ہے وہ نکاح پڑھائیں. انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کی وجہ سے میں ایک پاکستانی عوام کو، مولانا طارق جمیل صاحب جنہوں نے ہزاروں لاکھوں غیر مسلم کو مسلمان کیا، ایک بندے کو مسلمان کرو نا تو جنتیں لکھ دی ماشاءاللہ، بہت اور تبلیغ کرتے ہیں. سادہ سے انسان ہیں، ان کی فیملی کو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں ان کے بیٹے کو، اور ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، ورنہ قانون اپنا راستہ بنائے گا. وہ کریں نہ کریں، میں اپنی ذات پر برداشت کر لوں گا، میرے اعصاب مضبوط ہیں، مجھے آپ کچھ نہیں کر سکتے تنقید کر کے، لیکن ان کو پریشان نہ کریں. ان کے پہلے جوان بیٹے کی جو ہے وفات ہوئی ہے، وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے، کیونکہ میری خود دینی فیملی ہے. میں آپ کو اس بات پہ نہیں چھوڑوں گا. یہی سوال اگر آپ ان کو تنگ کریں گے میں نہیں چھوڑوں گا. یہی سوال حارث بھائی آپ سے بھی اور نبی آپ سے بھی. اب آپ دونوں کی وجہ سے نا، ایک جو پریکٹیکل بات ہے، آپ دونوں کی وجہ سے وجہ تو بنتا ہے، کوئی میں کسی بات کی وجہ بن سکتی ہوں، کوئی کسی بات کا. آپ لوگ کی شادی ایک جو انہوں نے نیک کام کیا اپنی طرف سے، نکاح بھی پڑھایا، شفقت سے بیٹی کا ہاتھ رکھا. اب تنقید کے نشانوں میں بھی ان کے اوپر ایسی تنقید کی جا رہی ہے جو کہ بہت عجیب طریقے سے، مطلب دیکھیں بیٹی بن کے وہ آپ کے شاید بیچ میں بیٹھے ہوں گے، بیٹا بنا کے آپ کے بیچ میں بیٹھے ہوں گے. ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، یہی میں بات کر رہی ہوں نا. اور وہ ان کی عمر کا جو حصہ ہے اس میں کوئی خواہش نہیں ہوتی. انہوں نے آپ کے دونوں کے بیچ میں بیٹھنے کے جو سلسلہ ہے اس کو اتنا اعتراض کے طور پہ لیا ہے، لوگ اتنا شکوہ کر رہے ہیں، لوگ غلط کامنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب تنقید کا نشانہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ لوگوں سے زیادہ مولانا طارق جمیل صاحب کو بنایا گیا، اور مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا اس بات پہ کہ نے بنایا. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کون کر رہا ہے، لیٹ می کمپلیٹ. سے ہو رہی ہے. ایک وہ انسان جو بہت بڑا نام ہے، جس کی شفقت میں لوگ دین اور اپنی دنیا کو جو ہے نا ٹھیک کرتے ہیں، اپنے راستے کو ٹھیک کرتے ہیں، اور ان کے اتنے نیک عمل میں جس میں انہوں نے آپ لوگوں کا نکاح پڑھایا، اور آپ کو بیٹی کی طرح لے کے بیچ میں بیٹھ کے انہوں نے اتنا خوبصورت نکاح پڑھوایا.
تو لوگوں نے اس اب جو سارے جو توپوں کا رخ ہے وہ سارا ان کی طرف کر دیا، ان کو بہت برے برے جو ہے نا طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایون کہ آپ لوگوں کے بارے میں بھی ہے ایک اور چیز، MTJ برانڈ جب بنا تھا نا تب بھی صحافیوں کا یہی کردار تھا، انفلوئنسرز کا یہی کردار تھا۔ آپ لوگ کو کیا جنید جمشید نے J. نہیں بنایا؟ کیا کوئی مولانا بزنس نہیں کر سکتا؟ کیا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے؟ ان کی تو گاڑیوں پہ بھی تبصرے کرتے ہیں، اگر انہوں نے جو ہے انہوں نے اچھی گاڑی رکھی ہوئی ہے یا انہوں نے MTJ بنایا تب بھی تنقید کی۔ یہ صرف لوگ تنقید برائے اصلاح نہیں کرتے، تنقید برائے جیلسی، تنقید برائے بغض، تنقید برائے حسد کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات ان کو شرم آنی چاہیے۔ آج سے کئی سو سال پہلے فرما دیا گیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب اس دور کے ولی اللہ اتنے ماڈرن لباس میں اور اتنی ماڈرن زندگی میں ہوں گے کہ تم انہیں پہچان تک نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اور آج وہی دور ہے، ڈیجیٹل دور کے ڈیجیٹل ہی ولی اللہ ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اسی طریقیت کو اسی شریعت کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے۔ یہ اچھا یہاں شریعت یاد آ گئی کہ وہ درمیان میں جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ جو آپ کی بہن بیٹیوں کے موبائل فون میں جو ہے وہ میسیجز آتے ہیں جو لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، وہ شریعت یاد نہیں آتی؟ آپ نے کتنی لڑکیوں کی جو زندگیاں برباد کی، یہ شریعت یاد نہیں آتی آپ کو؟ یہاں آپ کو اسلام یاد نہیں آتا کہ جہاں پر آپ 5 ٹائم کی نماز ادا نہیں کرتے، وہ جو ایک نماز ادا کرنے والا عزت دار جو ہے وہ عالم دین ہے، اسکالر ہیں، ملک پاکستان کا ایک نامور نام ہے، ایک ایج ہے، ان کی عمر ہے، ان کی عمر ہے، ان کی میری جگہ علیحدہ علیحدہ تھی۔ بیچ میں ایک پردہ تھا پھولوں کا، ایک طرف ان کی کرسی تھی ایک طرف میری تھی، مولانا صاحب کی علیحدہ تھی، جگہ کنجسٹڈ تھی، ان کا ڈرائنگ روم تھا۔ جب وہ انٹر ہوئے نا تو اتنا شور اور دھکم پیل تھی کہ وہاں پہ بھگدڑ مچ سکتی تھی۔ مولانا صاحب کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ آپ نے مجھے ایک بات کا جواب دینا، آپ ویڈیو کیوں بنا رہے تھے؟ میں ویڈیو تو نہیں بنا رہا تھا۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، سین یہ تھا کہ جیسے یہ فون ہے نا، ٹھیک ہے، اگر آپ ویڈیو کال پہ ہیں تو the phone supposed to be appear in this way، آپ نے اس طرح سے پکڑنا ہے فون، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو اس پہ ہیں تو آپ اس طرح سے ویڈیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ مگر آپ اپنے اوپر بھی کر رہے تھے، آپ ان کے اوپر بھی کر رہے تھے، نہیں وہ یہاں سے میں نے روٹیٹ بھی، اصل میں جو لوگوں کے کیمرہ روٹیٹ کرنا تھا، جو لوگوں کے شکوے، لوگوں کی چیزیں نا وہ یہ کہ آپ کا انگوٹھا لوگوں نے کلوز کر کے نا پوری اسکرین بھری ہوئی، آپ کو پتا ہے اسکرین ساری، تو یہ آپ نے انگوٹھا یہاں رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس انگوٹھے سے آپ نے پہلے اپنے اوپر یہ سین، میرا ویڈیو کال کرنے کا سٹائل ہی ہے، میں ایسی ویڈیو کال آج تک نہیں کی۔ اچھا سنیں، اب سن تو لیں، پوری بات سنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ نے پوری یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کے پوسٹ ہیں، یہ برابر میں طارق جمیل صاحب تھے، آپ نے پھر ٹرن کیا ادھر، ٹرن کر کے آپ نے ان کے اوپر بھی پھر کیا، پھر لوگوں کی طرف کیا، جی میں نے ٹرن کیا کیونکہ وہ کیمرہ پھر آپ نے اپنی طرف یہ کیمرہ روٹیٹ، وہ میری نانی اماں تھی، ان کا آپریشن ہوا۔ تو آپ کسی اور کو، ایک بات ہے، اتنا بڑا آدمی، میں آپ سے شکوہ کر رہی ہوں، میں آپ سے وہ بات نہیں کر رہی، یہ والی تو بات ہی سوشل میڈیا کی نہیں ہے، یہ بات میں آپ سے اپنی بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں اتنا بڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا، مولانا طارق جمیل میرے سامنے آئے تو شاید میری ہاتھ پیر کانپنا شروع کر دیں، میں اتنی بڑی فین ہوں اور میں دل سے میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں، اتنا بڑا آدمی، اور میرے امی ابو بھی برابر میں بیٹھے تو میری یہی پوزیشن ہوگی۔ میں آپ کو اپنے رسپیکٹ کا لیول بتا رہی ہوں، کلاس میں جب ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہے تو آپ کی کیا پیرنٹس ہوتی ہے، آپ کے کیا رسپیکٹ کے لیولز ہوتے ہیں، ٹیچر آپ کو پڑھا رہی ہو تو کیا آپ اپنی سیلفی ٹک ٹاک بنا سکتے ہیں؟ نہیں، میرے لیے آپ نے سنی نہیں، میری نانی کی رسپیکٹ ان سے زیادہ ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں کر سکتے، نہیں میں کر سکتا، ایسے نہیں کہہ سکتے، کر سکتا۔ پھر آپ ان کے پاس گئے کیوں؟ آپ نانی سے نانی کو بولتے، آپ بتائیں کس سے نہیں؟ آپ شریعت میں والدین یا آپ کے بزرگ میں آپ کی سب بات پہ، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کو ذلیل کر دیں۔ شہرت دی ہے، میں مانتا ہوں، یہ اللہ کی دین ہے، حارث بھائی سب کچھ ہے، تو پھر دیکھیں عزت دی تو آپ نکاح پڑھوانے کے لیے گئے تھے نا، ان کے بیچ میں